ولا الهدي ولا القلائد. جی ہاں، وہ پٹا ایک ڈال دیتے ہیں گلے میں. یہ جانور کس کا ہے؟ یہ جانور قربانی کا ہے. یہ پٹا بتاتا ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے پٹا. تقلید یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کسی بھی انسان کا پٹا اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لینا اور اپنے آپ کو اس انسان کی طرف مضبوط منسوب کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. یہی ہے تقلید. ساتھ میں یہ بھی میں بتا کر بات آگے بڑھاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تقلید نام کی کوئی چیز تھی نہیں، تصور بھی کرنا بھی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک سوال ہے ہمارا، لوگ جو بولتے ہیں اگر حق پر رہنا ہے 4 مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی اتباع ضروری ہے، اگر اتباع نہیں کی گئی تو پھر آدمی گمراہ ہو جائے گا. آدمی کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر اس کے بعد تابعین، تقریباً 100 سال تک، 1 سال 2 سال نہیں، اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پیدا ہونے میں 80 سال لگے، 80 سال کے بعد عالم بننے میں کم سے کم 20 سال لگے ہوں گے. 100 سال تک وہ جنریشن نے کس کی تقلید کی؟ آپ کے مطابق کیا وہ لوگ گمراہ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحابہ کے بارے میں آپ کے مطابق کیا وہ لوگ غلط ہیں؟ ہم یہ چیز نہیں بتا سکتے. کس کی تقلید انہوں نے کی؟ تقلید صحابہ کے زمانے میں تھی ہی نہیں، بلکہ علماء نے یہ کہا ہے تقلید کے بارے میں 400 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، غور سے سنیں وہ تمام میرے مسلمان دوستو، غور سے سنیں، 400 سال کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے 400 سال کے بعد لوگوں نے مسالک بنائے ہیں، مذہبیں بنائے ہیں، مذاہب بعد میں بنائے گئے ہیں. تقلید نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. قرآن مجید تقلید کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ آدمی کسی انسان کو تھام لے اور حق آنے کے باوجود آدمی حق کے اوپر عمل نہ کرے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی کتنی پیاری آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 پر 2 اللہ نے کہا من کان فی ہذہ اعمی، جو انسان اس دنیا میں اندھا ہوگا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہی شخص گمراہ ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، سیدھے رستے سے وہ شخص بھٹکا ہوا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی شاید آپ کو. جو انسان اس دنیا میں گمراہ ہوگا، اندھا ہوگا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہ سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. قرآن کہتا ہے یہ اندھا پن کہیں آپ یہ نہ سمجھیں یہ آنکھوں کا اندھا پن ہے، نہیں، غلط ہے. قرآن مجید قرآن کی تفسیر کرتی ہے. سورہ حج کی دوسری آیت اس کی تفسیر کر کے بتاتی ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کی آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے، ان کے دل کا اندھا پن ہے. کس نے کہا یہ؟ اللہ نے کہا ہے. جو انسان اس دنیا میں اندھے پن سے زندگی گزار کر گزر جائے گا، کل قیامت کے دن بھی وہ اندھا رہے گا. یہ دماغ میں رکھیے اپنے دماغوں کے اندر. ایک اور آیت قرآن مجید کی تقلید کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کتنے واضح انداز میں کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اتباع کرو. قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے. 170 آیت نمبر سورہ بقرہ، 170 آیت نمبر سورہ بقرہ اللہ کا کلام ہے. تقلید کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس کی اتباع کرو. قالوا، وہ کہتے ہیں بل، ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا ہے. قرآن کی آیت ہے یہ جی. بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، گرچہ کہ ان کے باپ دادا کسی چیز کو سمجھتے بھی نہیں تھے اور ہدایت پر بھی نہیں تھے، تب بھی یہ ان کی اتباع کریں گے. اس نے کہا یہ اللہ کے کلام نے. اللہ نے مثال بیان کی. وہ لوگ جو اندھی تقلید کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. کتنی پیاری مثال ہے. مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک جانور ہے، جب اس کا جانور کو چرانے والا آواز دیتا ہے تو بس جانور کو آواز سنائی دیتی ہے، آواز کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ کیا اشارے دے رہا ہے کچھ نہیں سمجھتا.
कमसल लदी यनइकु बिमा ला यस्मा। जी हाँ, ये तकलीद करने वालों की एक और मिसाल, बड़ी प्यारी मिसाल। वैसे बहुत सारी आयतें हैं, वक्त में शायद मेरा बहुत कम ही है, इसलिए मैं कुछ मिसालों पर इक्तिफा करूंगा। बड़ी प्यारी सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 20 पर अल्लाह ने कहा कि जितने भी पैगंबरों को हमने किसी जगह पर भेजा है, वहां के रहने वालों ने उन पैगंबरों से कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका फी क़रयतिन मिन नदीरिन इल्ला क़ाला मुतरफूहा। वहां के लोगों ने कहा, ये पुरानी कुरान मजीद की बेहतरीन बातें हैं, वहां के मालदारों ने कहा बल नत्तबिउ मा अल्फैना, हम उनकी इत्तिबा करेंगे जिस पर हमने हमारे बाप दादा को पाया है। अगर वो नबी कहता है हम इससे बेहतर तरीका तेरे पास लेकर के आते हैं, तब भी वो लोग कहते हैं हम तुम्हारा इनकार कर देंगे। कुरान मजीद में सूरह ज़ुखरुफ की आयत है तकलीद के बारे में। मैं साफ आपके सामने बता दूं एक चीज, इसके जिद में एक चीज है, तकलीद के जिद में एक चीज है, वो है तहकीक। क्या बोलते हैं इसे? तहकीक। आप जो अमल कर रहे हैं, यह अमल आपका सही है या गलत है, इसकी तहकीक। और तहकीक इंसान की फितरत में मौजूद है, कोई इसे बदल नहीं सकता। वो लोग जो कहते हैं कि हम तकलीद करके जिंदगी गुजार लेंगे, वो लोग जो कहते हैं कि हम अपने बाप दादा के तरीके पर जिंदगी गुजार लेंगे, ऐसे लोगों से हम कहते हैं एक वो आलिम जिसकी तुम तकलीद कर रहे हो, अगर वो किसी दुनियावी मसले में तुमसे कहे, अगर वो आलिम तुम्हें कोई प्रॉपर्टी बेचे, तो क्या तुम बगैर तहकीक करके उसकी प्रॉपर्टी खरीद लोगे? जी, अगर मसला दुनियावी है, वही आलिम, वही खतीब जो मिंबर पर चढ़ करके खुतबा देता है, अगर वही प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो आप तहकीक करेंगे नहीं करेंगे? ये प्रॉपर्टी सही है या ये प्रॉपर्टी गलत है? आप तहकीक करते हैं। एक लड़की की शादी करनी है, जी, लड़का सही है या गलत है, आप तहकीक करते हैं नहीं करते हैं? जी, तकलीद किसी ने कह दिया, उसी पर आप करके दे देंगे? तहकीक इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है, बगैर तहकीक के इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। जी हाँ, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में कुछ मिसालें इंशाअल्लाह मैं तहकीक की आपके सामने देना चाहता हूं, बड़ी प्यारी मिसालें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है, बड़ी प्यारी सी हदीस है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अन अलीगिन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली कहते हैं, जब भी कोई हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनता, मुझे अल्लाह उतना नफा पहुंचाता जितना कि अल्लाह चाहता। और जब कोई इंसान मुझे हदीस बयान करता, इस्तहलफ्तुहु, तो मैं कसम खलवाता कि कसम खाओ ये हदीस सही है या गलत है। जी, क्या है, बात समझ में आ रही है आपको? तिरमिजी की हदीस है, सही तिरमिजी में हदीस नंबर 330 पर 3 हदीस का नंबर है। गौर से सुनना इस हदीस को। हजरत अली कहते